ایک سوال بلکہ اس طرح کے 2-3 سوالات ہیں جنہیں ایک جگہ ہی کر لیا گیا ہے۔ یہ فرمایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ جو تھا اس میں جماعت کیوں نہیں ادا کی گئی؟ اس کا جواب اسی وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دے دیا تھا۔ 2 گروہ ہیں، ایک گروہ کہتا ہے کہ نماز جنازہ باقاعدہ ایسے پڑھی گئی جیسے 4 تکبیروں کے ساتھ ہوتی ہے، اور ایک مکمل بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ایسے نہیں پڑھا گیا کہ اس میں کسی کی امامت ہوتی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اس وقت جب کہا گیا امامت کا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیم و میتن، اپنی وفات کے بعد بھی ہمارے امام ہیں جس طرح کہ وہ زندگی میں ہمارے امام تھے، اس لیے لوگوں جاؤ اور صلاۃ و سلام پیش کرو اور بس دوسرے دروازے سے نکل۔ سب سے پہلے سیدنا ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے سلام پیش کیا، اور ان کے ساتھ اتنے افراد تھے جو ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں آ سکتے تھے بس۔ پھر اور صحابہ رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، پھر مہاجرین، پھر انصار۔ ان کی تعداد جب ختم ہوئی تو پھر خواتین آئی تھیں جنازہ پڑھنے کے لیے۔ خواتین کی تعداد مدینہ منورہ کی ختم ہوئی تو پھر اس کے بعد غلام، پھر باندیاں، پھر بچے آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں یہ تمام تفصیل لکھی ہے۔ اسی امت میں جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ واپس آئے ہیں، انہوں نے جب جنازہ پڑھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس میں بھی 2 روایات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پہلے پڑھ لیا تھا پھر اس کے بعد سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نہیں پڑھا، اور ایک یہ کہ لوگوں نے پڑھ لیا تھا اور ابوبکر رضی اللہ عنہ جب خلافت کے قضیے سے ثقیفہ سے واپس آئے تو پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھا اور اس کے بعد کوئی جنازہ نہیں پڑھا گیا۔ اس سے آگے بھی 2 چیزیں بن جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ جب خلیفہ وقت نے پڑھا دیا تو اب کوئی جنازہ نہیں۔ حنفیہ کا مسلک یہی ہے۔ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ جب امام المسلمین جنازہ پڑھا دیں تو پھر کوئی جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ حنفیوں میں سے ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ بچ گئے جنہیں وراثت میں حق حاصل تھا، اس کا تو دوبارہ جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا یعنی دوبارہ کا مطلب یہ کہ پہلے گورنر نے، بادشاہ نے، کسی نے پڑھا دیا، اس کے سب کا حق ختم ہو گیا۔ اور ایک رائے یہ ہے امت میں بہت سے لوگوں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ امام ہیں وفات کے بعد بھی، تو اب بھی ان کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ طبقات الشافعیہ میں امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے ایک شافعی فقیہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ گئے تو قبر مبارک پر جنازہ پڑھا۔ تو ایسی روایات کبھی بھی مطلب عمل کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں، اور پھر کسی نے اتنی اہمیت بھی نہیں دی انہیں۔ ان کا اپنا ذاتی فعل تھا، جس فقیہ نے بھی ایسے کیا۔